نے اپنی سند سے حضرت ابو طالب سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے تھے کہ میں نے شام کی جانب تجارت کے لیے جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت ہوا بہت گرم تھی جب میں نے سفر کا قصد کیا۔ میرے عزیزوں نے کہا کہ محمد کو کس کے پاس چھوڑو گے؟ میں نے کہا اپنے ساتھ لے چلوں گا، کیونکہ مجھے کسی کا اعتبار نہیں جس کے سپرد کروں۔ بولے کہ اس گرم موسم میں اس پر حرم و بطحا کو سفر میں لے چلنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا واللہ میں اس کو جدا نہیں کر سکتا، میں اس کے لیے ایک محمل تیار کروں گا۔ غرض میں نے حضرت کو اونٹ پر بٹھایا اور ان کے اونٹ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتا تھا تاکہ وہ میری نگاہوں سے اوجھل نہ ہوں۔ جب دھوپ تیز ہوتی تو ایک ابر سفید برف کے مانند آتا اور حضرت کو سلام کر کے آپ کے سر پر سایہ فکن ہوتا۔ وہ جہاں جہاں جاتے وہ ابر آپ کے ساتھ رہتا اور اکثر عمدہ پھل اس سے گرتے۔ ایک روز اثناء راہ میں پانی کی قلت ہو گئی۔ ہمارے قافلے والے ایک مشک پانی کی 1 اشرفی کے عوض خریدتے تھے، لیکن ہمارے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے پانی بہت تھا اور کسی وقت کم نہ ہوا۔ ہم جس منزل پر ٹھہرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حوض بھر جاتے اور وہاں کی زمین سبزے سے پر ہو جاتی اور ہر وقت ہم پر فراوانی اور فراخی حاصل تھی۔ راستے میں جو اونٹ تھک کر بیٹھ جاتا آپ اپنا دست مبارک اس پر پھیر دیتے، وہ پھر چلنے لگتا۔ جب ہم شہر بصرہ کے نزدیک پہنچے ایک راہب کا صومعہ نظر آیا۔ ناگاہ ہم نے دیکھا وہ صومعہ حضرت کے استقبال کے لیے گھوڑے کی مانند تیز رواں ہوا اور ہمارے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا۔ اس میں ایک نصرانی راہب تھا جس کو بحیرہ کہتے تھے، جو کبھی شک و شبہ کرنے والوں سے آشنا نہ تھا اور نہ کسی سے گفتگو کرتا تھا۔ جو قافلہ بھی اس کی طرف سے گزرتا وہ کسی کا حال دریافت نہ کرتا۔ جب اس نے صومعہ کو حرکت میں دیکھا اور قافلے پر نگاہ پڑی تو حضرت کو پہچانا اور کہا جو کچھ میں نے پڑھا اور سنا ہے اگر سچ ہے تو وہ آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم لوگ ایک بڑے درخت کے نیچے ٹھہرے جو اس کے صومعہ کے نزدیک تھا۔ اس درخت کی شاخیں خشک ہو چکی تھیں، اس میں پھل نہیں لگتے تھے۔ ہمیشہ قافلے اسی درخت کے نیچے ٹھہرا کرتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے رونق افروز ہوئے، وہ درخت لہلہا اٹھا، اس میں بہت سی شاخیں پیدا ہو کر حضرت کے سر پر سایہ فکن ہو گئیں اور 3 قسم کے پھل اس میں لگ گئے، 2 گرمیوں کے موسم کے اور 1 جاڑے کی فصل کا۔ اہل قافلہ یہ 3 پھل دیکھ کر متعجب ہوئے، بحیرہ کو بھی حیرت ہوئی۔ اس نے اپنے ساتھ اتنا کھانا لیا جو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافی تھا اور اپنے صومعہ سے باہر آیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا کہ اس بچے کا متکفل کون ہے؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں میں نے کہا میں ان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ پوچھا آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ میں نے کہا میں اس کا چچا ہوں۔ اس نے کہا اس کے تو بہت سے چچا ہیں، تم اس کے کون سے چچا ہو؟ میں نے کہا وہ میرے حقیقی بھائی کا لڑکا ہے۔ پھر تو وہ بول اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لڑکا وہی ہے جس کو میں جانتا ہوں، اگر وہی نہ ہوا تو میں بحیرہ نہیں۔ پھر بولا کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ کھانا ان کے لیے لے جاؤں؟ میں نے کہا ہاں لے چلو، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہا کہ ایک شخص آیا ہے اور تمہاری ضیافت کے لیے کھانا لایا ہے، کھا لو۔ فرمایا کیا تنہا میرے لیے کھانا لایا ہے؟ میرے ہمراہی نہ کھائیں گے؟ بحیرہ نے کہا حضور اس سے زیادہ میرے پاس نہ تھا۔ فرمایا کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں سب کو اس میں شریک کر لوں؟ اس نے کہا ہاں ہاں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں سے فرمایا بسم اللہ کھاؤ۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ ہم 170 آدمی تھے اور سب نے مل کر وہ کھانا کھایا اور سیر ہو گئے۔
پھر بھی وہ اتنا ہی باقی رہا۔ بحیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھڑا پنکھا جھل رہا تھا اور حیرت میں غرق تھا، رہ رہ کے جھکتا اور حضرت کا سر اقدس چوم لیتا تھا اور کہتا تھا، بھاگ کے پروردگار مسیح، یہ وہی ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ آخر قافلے میں سے ایک شخص نے کہا، اے راہب، تیری باتیں عجیب ہیں، ہم اکثر تیرے صومعے کی طرف سے گزرتے ہیں تو کبھی ہماری طرف متوجہ نہ ہوا۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن اس مرتبہ میرا حال عجیب ہے، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، اور وہ چند امور جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ لڑکا جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے، اگر تم اس کو پہچان لیتے جس طرح میں پہچانتا ہوں تو بے شبہ اپنی گردنوں پر سوار کر کے شہر میں پھر آتے۔ خدا کی قسم، اس مرتبہ جو کچھ تمہارا اکرام کر رہا ہوں تو صرف اسی لڑکے کی وجہ سے۔ جب وہ میرے صومعہ کے قریب آیا تو میں نے اس کے آگے ایک نور دیکھا جو زمین سے آسمان تک ساطع تھا، اور کچھ مردوں کو دیکھا جو یاقوت و زبرجد کے پنکھے ہاتھوں میں لیے ہوئے ان کو جل رہے تھے، اور ایک دوسری جماعت طرح طرح کے میوے لیے ہوئے اس پر نثار کر رہی تھی، اور یہ ابر اس کے سر پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ایک دوسری جماعت طرح طرح کے میوے لیے اس پر نثار کر رہی تھی، اور یہ ابر اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے رہتا ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا۔ میرا عبادت خانہ اس کے استقبال کے لیے تیز رفتار گھوڑے کی طرح دوڑا۔ یہ درخت مدتوں سے خشک تھا، اس میں شاخیں بہت کم تھیں، اس کے اعجاز سے شاداب ہو گیا اور حرکت میں آیا۔ دوسری اور شاخیں نکل آئیں اور 3 طرح کے پھل اس میں پیدا ہو گئے، اور یہ تمام حوض اس زمانے سے خشک ہو گئے تھے جب بنی اسرائیل کے حواریوں کے بعد ان میں اختلاف و فساد ہوا۔ ہم نے کتاب شمعون میں پڑھا ہے کہ شمعون نے ان پر لعنت کی تھی اور فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو کہ ان حوضوں میں پانی نکل آیا ہے تو سمجھ لینا کہ اس پیغمبر کی برکت کے سبب سے ہے جو شہر تہامہ میں ظاہر ہوگا اور مدینے کی جانب ہجرت کرے گا۔ اس کی قوم میں اس کا نام امین اور آسمان میں احمد ہوگا، وہ نسل اسماعیل ابن ابراہیم سے ہوگا۔ خدا کی قسم، یہ وہی ہے۔ پھر بچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، میں آپ سے 3 خصلتوں کے بارے میں دریافت کرتا ہوں اور لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ جواب دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لات و عزیٰ کا نام سنا تو غضبناک ہوئے اور فرمایا، ان کے واسطے سے کچھ نہ پوچھنا، خدا کی قسم کسی چیز کو ان دونوں سے زیادہ دشمن نہیں رکھتا ہوں۔ یہ دونوں بت پتھر کے ہیں اور میری قوم ان کو اپنی حماقت سے پوجتی ہے۔ یہ سن کر بحیرہ نے کہا، یہ پہلی علامت ہے۔ پھر کہا، اچھا، آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ بتائیے۔ حضرت نے فرمایا، ہاں، اب جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، اس لیے کہ تم نے مجھے اس خدا کی قسم دی ہے جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، جس کا کوئی مثل نہیں۔ بحیرہ نے کہا، آپ کی خواب و بیداری کا حال معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کے اکثر حالات دریافت کیے، آپ نے سب کے جوابات دیے۔ اس نے تمام جوابات و امور کتابوں میں لکھے ہوئے مضمون سے مطابق پائے جو پڑھ چکا تھا۔ پھر بحیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر پڑا، تلووں کو چومتا اور کہتا، کس قدر خوشگوار ہے آپ کی خوشبو، اے وہ کہ تمام پیغمبروں سے آپ کی پیروی بہتر ہے، اور دنیا میں جو کچھ روشنی ہے آپ کے سبب سے ہے، مسجدیں آپ کے نام سے آباد ہوں گی۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لشکر کشی کر رہے ہیں، عربی گھوڑوں پر سوار ہیں اور عرب و عجم جبراً قہراً آپ کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ لات و عزیٰ کو آپ نے توڑ ڈالا ہے اور خانہ کعبہ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اس کی کنجی جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور کتنے عرب و عجم کے بہادروں اور سورماؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ جنت و دوزخ کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں اور فائدہ عظیم آپ کے ساتھ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جو بتوں کو توڑیں گے، آپ ہی ہیں وہ کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تمام بادشاہان عالم ذلت و خواری کے ساتھ آپ کے دین میں داخل ہوں گے، بادشاہان عالم ذلت کے ساتھ آپ کے دین میں داخل ہوں گے۔ دوبارہ آپ کے دست و پائے اقدس کو بوسہ دیا اور کہا، اگر میں آپ کے زمانے تک زندہ رہا تو آپ کے سامنے آپ کے دشمنوں سے شمشیر زنی کروں گا اور جہاد کروں گا۔ آپ ہی بہترین بنی آدم اور پرہیزگاروں کے پیشوا اور خاتم المرسلین ہیں۔ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے روز زمین خندہ ہوئی اور تا قیامت خندہ رہے گی۔ خدا کی قسم گرجے، بت اور شیاطین آپ کے ظہور سے گریاں ہیں اور تا قیامت گریاں رہیں گے۔ آپ ہی ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل جاہلیت کی نجاستوں سے ہمیشہ پاک و مطہر رہے ہیں۔ جناب ابو طالب کی طرف رخ کیا اور پوچھا، آپ ان سے کیا نسبت رکھتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا، وہ میرا فرزند ہے۔ بحیرہ نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے ماں باپ اس وقت تک زندہ نہیں ہو سکتے۔ جناب ابو طالب نے کہا، تم نے سچ کہا، میں اس کا چچا ہوں۔ ان کے باپ کا انتقال اس وقت ہو چکا جبکہ وہ رحم مادر میں تھے، اور جب ماں کا انتقال ہوا تو وہ 6 برس کے تھے۔ بحیرہ نے کہا، آپ نے سچ کہا، میں تو یہ مصلحت سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے شہر واپس لے جائیں، کیونکہ روئے زمین پر کوئی ایسا یہودی اور عیسائی اور صاحب کتاب نہیں ہے جو نہ جانتا ہو کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور ہر ایک ان کو ان علامتوں کے ساتھ دیکھتا ہے اور پہچانتا ہے اسی طرح جس طرح میں پہچانتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ ان کو ہلاک کرنے کے لیے مکر و حیلہ کریں گے، اور یہودی تو اس میں سب سے زیادہ پیش رہیں گے۔ جناب ابو طالب نے پوچھا، ان کی عداوت کا سبب کیا ہے؟ بحیرہ نے کہا، یہ کہ وہ پیغمبر ہوگا اور جبرائیل اس پر نازل ہوں گے اور ان کے دینوں کو منسوخ کرے گا۔ جناب ابو طالب نے کہا، نہیں، انشاءاللہ خدا اس کو نہیں چھوڑے گا کہ کوئی ضرر پہنچے۔ پھر بحیرہ نے چاہا کہ حضرت کو وداع کرے تو بہت رویا اور کہا، اے فرزند آمنہ، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام عرب آپ کے ساتھ دشمنی اور جدال قتال کریں گے اور آپ کے اعضاء آپ سے قطع تعلق کر لیں گے۔ اگر آپ کی قدر جانتے تو اپنے لڑکوں سے زیادہ عزیز رکھتے۔ پھر میری جانب متوجہ ہوا اور کہا، اے ام محترم، اس کی قرابت کی رعایت کیجیے اور اپنے پدر بزرگوار کی وصیت کا دھیان رکھیے۔ بہت جلد تمام قریش آپ سے کنارہ کشی کریں گے، آپ پرواہ نہ کیجیے گا۔ آپ کے بھی ایک فرزند ہوگا جو ہر حال میں اس کا معین و مددگار رہے گا۔ آسمانوں میں اس کی شجاعت کی مدح ہوگی۔ اس سے 2 فرزند ہوں گے جو شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے۔ وہ سید و بزرگ عرب اور اس امت کا ذوالقرنین ہوگا، اور وہ خدا کی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔